اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی تواحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیۃ اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ صلوات پڑھ لیں بلند سب سے پہلے میں مشکور ہوں المہدی سینٹر کا شیفیلڈ سے کہ انہوں نے ان متبرک ایام میں موقع فراہم کیا کہ میں ذکر محمد وآل محمد اور برکات رمضان شریف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ ہماری آج آخری نشست ہے اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال المہدی سینٹر کے تمام مومنین کی جو شرعی حاجات ہے وہ پوری فرمائے اور خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال ان کے مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور خداوند متعال صدق محمد وآل محمد ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے اور خصوصاً اس جو امراض وبائی امراض آئی ہوئی ہے اس سے نجات عطا فرمائے اور محفوظ رکھے اور تمام عالم انسانیت کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید لا ریب کتاب بے عیب کتاب کی آیت کی تلاوت کی ہے جس میں ارشاد ذات واجب ہے کیف تکفرون، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، کفر اختیار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیۃ اللہ، جبکہ تمہارے سامنے میرا قرآن بھی موجود ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور میرا رسول بھی تمہارے درمیان موجود ہے۔ میرے رسول اور میرے قرآن کے ہوتے ہوئے تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن یعتصم باللہ، جس نے اللہ کی ان رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کی ہدایت کر دی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ کیونکہ یہ ایام تاک ایام ہیں اور یہ شب قدر کے حوالے سے معروف ہے۔ یقیناً شب قدر وہ قدر ہے، وہ رات ہے، وہ لیل ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ افضل رات ہے، برابر نہیں ہے بلکہ افضل ترین رات ہے یہ۔ اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کے عنوان سے گفتگو ہو آپ کے سامنے، اور کل یوم القدس کی ریلی بھی ہے بیت المقدس کے عنوان سے کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے، کیونکہ بیت المقدس بھی ہمارے ایک اہم ایمان کا حصہ ہے کہ تمام انبیاء مرسلین سب اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ قبلہ اول ہے۔ اور آج آپ یہ اندازہ کریں کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک روایات میں ہے
کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف درود پڑھنے بلند آواز سے کہ ان کا ظہور ہوگا تو وہ بیت اللہ سے کے بعد بیت المقدس کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کر دجال کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے دجال کو آزاد کروائیں گے اور وہیں پر امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تائید فرمائیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو بیت المقدس ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور جیسے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جتنے بھی گزرے ہیں سب بیت المقدس کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے رہے، خصوصاً حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ بیت المقدس ہمارے سینے میں ایک خنجر کی طرح ہے کہ جب تک یہ آزاد نہیں ہوتا۔ اور یہودیوں نے بڑے پلان سے، بڑے ہی ایک استعمار کی سازش سے اس پر قبضہ کیا ہے۔ تو میری التماس ہے کہ سب دوست کل بھرپور طریقے سے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور فلسطین کی آزادی کے لیے اس دن کو منائیں، اور انشاءاللہ ہمارے امام کا ظہور ہوگا تو انشاءاللہ اس کو مکمل آزادی ملے گی۔ بیت المقدس کو نہ صرف بلکہ تمام انسانیت کو استعمار سے آزادی ملے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری تمہارے درمیان دو حجتیں ہیں، ایک قرآن تمہارے درمیان ہے اور ایک میرا رسول تمہارے درمیان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اور رسول کے ہوتے ہوئے تم کافر ہو جاؤ؟ اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ کے رکھا مضبوطی کے ساتھ، فقط ہدیٰ الی صراط مستقیم، تو تمہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی گئی، سمجھ لو تم کامیاب ہو گئے ہو۔ لیکن کرنا کیا ہے کہ رسول کو بھی لینا ہے اور قرآن کو بھی لینا ہے۔ یعنی قرآن ہے صامت، رسول ہے ناطق۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صامت کو لے لیں اور ناطق کو چھوڑ دیں۔ پھر الفاظوں پہ غور کریں، اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن اور رسول کے ہوتے ہوئے تم کافر ہو جاؤ؟ یعنی قرآن کو بھی لینا پڑے گا اور رسول کو بھی لینا پڑے گا۔ اگر ان دونوں میں سے ایک صامت ہے ایک ناطق ہے، اگر آپ نے قرآن کو لے لیا اور رسول کو چھوڑ دیا تو آپ کو کفر سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی ہو۔ اگر یہ کہہ دیا کہ جناب ہمیں قرآن چاہیے ہمیں رسول نہیں چاہیے، تو اس کو کفر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہمیں رسول چاہیے اور قرآن نہیں چاہیے، تو اس کو بھی کفر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ضروری ہے کہ آپ دونوں کو لے کے چلیں، اور اسی کا نام حبل اللہ ہے، اسی کا نام رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھو۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ رسی بنتی ہے دو دھاگوں سے، ایک دھاگے کا نام قرآن ہے اور ایک دھاگے کا نام اہل بیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک رسی ہے، دو دھاگے ہیں، اور اس رسی کو حبل اللہ کو آپ نے مضبوطی سے اگر پکڑ کے رکھا، فقط ہدیٰ الی صراط مستقیم، تو تمہیں ہدایت کر دی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ یاد رکھو لینا دونوں کو پڑے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اب بھی یہ آیت موجود ہے، اور جو بندہ بھی اس کی تلاوت کرے گا اس کے لیے حجت ہے کہ وہ قرآن کو بھی لے اور رسول کو بھی لے۔ اب ظاہری طور پر رسول اس دنیا سے چلے گئے، اب جاتے ہوئے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ نے رسول کے ہوتے ہوئے جب جبرائیل آیا وحی لے کر آیا، تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں کتاب بھی ہے اور میرا رسول بھی ہے۔ جب رسول چلے گئے، اب جب رسول جانے لگے
تو اب کیا ہے؟ قرآن تو ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن موجود ہے، لیکن اب رسول نے کیا چھوڑا؟ اللہ نے فرمایا فیکم رسول ہو، فیکم، تم میں۔ جب رسول اللہ جانے لگے تو رسول اللہ نے فرمایا انی تارکم فیکم، انی تارکم فیکم، جیسے اللہ نے تم میں دو چھوڑا تھا، قرآن چھوڑا تھا اور رسول چھوڑا تھا، اور میں رسول تم میں دو چھوڑ رہا ہوں۔ فیکم ثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ کیا؟ کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، ایک کتاب اور ایک میری اطرت، جو میرے حصہ ہے، جو میری خوشبو ہے۔ اطرت مانا خوشبو، اطرت مانا خوشبو، اطرت مانا وہ جسم کا ٹکڑا جو جسم کا جز ہو۔ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں تم میں جو وزنی ہے۔ اللہ نے بھی دو چھوڑی، مل کر درود پڑھنے بلند آواز سے۔ اللہ نے بھی دو چھوڑی، رسول نے بھی دو چھوڑی۔ رسول فرمایا کہ تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر فرمایا انی تارکم فیکم الامرین، میں تم میں دو امر چھوڑ رہا ہوں۔ پہلے فرمایا ثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر فرمایا انی تارکم فیکم الامرین، میں دو امر چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ پھر فرمایا انی تارکم فیکم الخلافتین، میں تم میں دو اور چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ کیا؟ ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں اور ایک میرے اہل بیت ہے۔ پہلے فرمایا ثقلین چھوڑ رہا ہوں، پھر فرمایا امرین چھوڑ رہا ہوں، پھر فرمایا خلافتین چھوڑ رہا ہوں۔ جب تم نے ان دونوں کو پکڑ کے رکھا، ان تمسکتم بہما، ان دونوں کو پکڑ، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کو پکڑو گے تو کامیاب ہو گئے، رسول بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان کو تمسک کیا، پکڑ کے رکھا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو پکڑ لیا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر قرآن کو پکڑ لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ رہے؟ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا؟ اقامہ الحروف وحرفوا حدودہ، کہ قرآن کے الفاظوں کو تو لے لیا لیکن قرآن کی حقیقت کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ رسول کے بعد قرآن کے الفاظوں کو لے لیا، محفوظ کر لیا، لیکن قرآن کی جو حقیقت ہے، حدود ہے قرآن کے، ان کو چھوڑ دیا۔ یہاں سے اختلافات شروع ہو گئے کہ قرآن کے الفاظ و متن کو لے لیا اور قرآن کی تفسیر کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعبیر کو چھوڑ دیا، قرآن کے مفاہیم کو چھوڑ دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو قرآن دیکھیں نا، اللہ نبی پاک فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ تو جتنا وزن قرآن کا اتنا وزن اہل بیت کا۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام نے جب دربار شام میں خطبہ دیا تو امام نے کیا فرمایا؟ نحن احد الثقلین، اے حاکم شام، جو دو وزنی چیزیں رسول نے چھوڑی تھی، ان دو وزنی چیزوں میں سے ایک ہم وزن ہیں۔ نحن احد الثقلین، اگر تم ہمارا وزن کرنا چاہتی ہو تو دوسرے پلڑے میں تمہیں قرآن رکھنا پڑے گا۔ ہمارا وزن قرآن کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا میں تمہارے درمیان میں دو امر چھوڑ رہا ہوں، تو جس معنی میں قرآن امر، اسی معنی میں اہل بیت امر۔ پھر فرمایا میں تم میں دو خلافتیں چھوڑ رہا ہوں، خلافتین، تو جس معنی میں قرآن خلیفہ، اسی معنی میں اہل بیت خلیفہ۔
یعنی اگر آپ قرآن کو دیکھیں کہ جس معنی میں قرآن طاہر، اسی معنی میں اہل بیت طاہر، جس معنی میں قرآن معصوم، اس معنی میں اہل بیت معصوم۔ اب قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن تبیانا لکل شیء، یہ قرآن تبیان ہے ہر شے کے لیے۔ تبیان مانا، ذرا غور کرنا ہے، تبیان مانا وہ بیان جو دوسروں کو منوا کے چھوڑے، تبیان جو منوا کے چھوڑے، تبیان کا معنی ہے جو منوا کے چھوڑے، یہ ہر شے کے لیے تبیان ہے۔ ہدن، اور قرآن ہدایت ہے، والرحمہ، اور رحمت ہے، وبشرا، اور بشارت ہے۔ قرآن تبیان ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن کیا ہے؟ قرآن رحمت ہے، اور قرآن بشارت ہے۔ قرآن تبیان ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کل شیء احصیناہ فی امام مبین، جیسے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، اسی طرح امام کے پاس بھی ہر چیز کا علم ہے۔ یہ تھیوری ہے، یہ قرآن کی تھیوری ہے، تبیانا لکل شیء، یہ تھیوری ہے قرآن کی۔ پریکٹیکل ممبر سلونی پر میرے مولا نے جب دعویٰ کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے، جو پوچھنا ہے۔ یا بات سمجھ رہے؟ قرآن ہدن ہے، ہادی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہادی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے، اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری ہدایت کون کرے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا انتظروا، انتظار کرو۔ اتنی دیر میں حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے، اور رسول اللہ اٹھے، اٹھ کر رسول اللہ نے علی کو گلے لگایا، بوسہ دیا، اور فرمایا یا علی انا نذیرہا، اس امت کا، مومنین کا نذیر میں ہوں، وانت ہادیہا، اس امت کا، ان مومنین کا ہادی تو ہے، والحسن قائدہا، اور محشر کے میدان میں مومنین کے آگے آگے جو چل رہا ہوگا وہ حسن ہوگا، والحسین سائقہا، اور مومنین کے آخر میں جو لے کے آنے والا ہوگا وہ حسین ہوگا، وہ زین العابدین جامعہا، اور امام زین العابدین ایک ایک مومن کو اکٹھا کرنے والا ہوگا، بل محمد باقر عارفہا، ایک ایک مومن کو جاننے والا باقر ہوگا، و جعفر صادق کاتبہا، ایک ایک مومن کا نام لکھنے والا جعفر صادق ہوگا، و موسیٰ کاظم موسیہا، اور موسیٰ کاظم ایک ایک مومن کی گنتی کرنے والا ہوگا، و علی رضا، علی رضا حوض کوثر سے منافقین کو بھگانے والا ہوگا، و محمد تقی خطیبہا، اور محمد تقی حوران جنت سے مومنین کا نکاح پڑھانے والے محمد تقی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ خطیبہا وعلی نقی ناداہا، وعلی نقی عالمہا ومعبرہا، اور امام علی نقی جو میرا نقی ہوگا وہ ایک ایک مومن کو پل صراط سے عبور کرانے والا ہوگا، اور پل صراط کا راستہ دکھانے والا ہوگا۔ والحسن عسکری ناداہا، اور حسن عسکری ایک ایک مومن کو ندا دینے والا ہوگا۔ والمہدی شاہدہا و ناشدہا، اور میرا مہدی میدان محشر میں مومنین کو ڈھونڈتا پھرے گا کہ کوئی مومن جنت سے رہ تو نہیں گیا۔ تو قرآن تبیان ہے، قرآن ہدایت ہے، اہل بیت بھی ہدایت ہے، ہادی ہے، اور قرآن رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اہل بیت بھی رحمت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟
تو یہ بھی بشارت ہے، بشرا ہے مومنین کے لیے اہل بیت۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یعلم تاویلہ، یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ میں عرض کر رہا ہوں جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے، کیونکہ نزول قرآن ہے نا جی، تو معرفت قرآن کے ساتھ ساتھ معرفت اہل بیت بھی ہونی چاہیے۔ یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اس قرآن کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن مشکل ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ مشکل ہے، اور اہل بیت مشکل کشا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ پھر ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الناس جاءکم برہان، کہ اے لوگو تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ دلیل۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا وَمُبِينًا، تمہاری طرف ہم نے نور مبین بھیجا۔ تو قرآن برہان ہے اور قرآن نور ہے۔ اگر قرآن برہان ہے، امام حسن علیہ السلام نے وہ جو خطبہ میں نے عرض کیا ہے کہ دربار شام میں میرے مولا نے دیا تھا، اس میں یہی میرے مولا نے لفظ استعمال کیا تھا، نحنو دلیل الرحمن، کیا ہے حاکم شام، ہم اللہ اس رحمان کی دلیل، ہم آل محمد ہے۔ قرآن برہان ہے، دلیل ہے۔ اور قرآن اگر نور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نازل ہو رہا ہے وہ نور ہے اور جس پر نازل ہو وہ خاک ہو؟ ہاں بات سمجھ رہے نا؟ وہ مجسم نور ہیں وہ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کی ایک صفت ہے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جتنی بھی کتابیں آسمانی آ چکی ہیں یہ قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کس کی تصدیق کرنے والا ہے؟ تمام کتب سماوی کی قرآن تصدیق کرنے والا ہے۔ اور ادھر ہمارے نبی کی بھی صفت ہے صدق المرسلین، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، سب کی تصدیق ہمارے مصطفیٰ نے کی۔ اگر قرآن تصدیق ہے، مصدق ہے، تو رسول بھی مصدق ہے، اہل بیت بھی مصدق ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تصدیق۔ اور قرآن محمن ہے، محمنن، قرآن محمنن ہے۔ کیا ہے؟ محمنن۔ اللہ فرماتا ہے قرآن نگہبان ہے، قرآن امین ہے، قرآن محافظ ہے، قرآن غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا کہ قرآن غالب ہے، قرآن امین ہے، قرآن حاکم ہے، قرآن نگہبان ہے۔ اب جس معنی میں قرآن ہے اسی معنی میں وارث قرآن ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انا انزلنا ذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ تو قرآن ذکر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے۔ یاد رکھو، پہلے میں عرض کر چکا ہوں، قرآن تبیان ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن برہان ہے، قرآن نور ہے، قرآن مصدق ہے، قرآن محمن ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ذکر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری طرف نازل کیا، کیا کیا؟ ذکرن رسولا، میں نے رسول کا ذکر نازل کیا۔ قرآن بھی ذکر، رسول بھی ذکر۔ بھئی یہ ذکر ہے رسول، ذاکر کون ہے؟ ذاکر ہے اللہ۔ اس مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا جس کا ذاکر خود خدا ہو؟
دیا ہے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن ذکر، اہل بیت ذکر۔ اللہ فرماتا ہے یہ ذکر میں نے نازل کیا اور اس کا میں ہی محافظ ہوں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکا۔ جس طرح قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکا، اسی طرح اہل بیت کے مقام کو بھی کوئی گھٹا نہیں سکا آج تک۔ اور آج بھی اللہ کے نمائندے کی حفاظت خود خدا کر رہا ہے۔ جیسے قرآن محفوظ ہے، اسی طرح اس کا وارث بھی موجود ہے، کیونکہ دو کا ہونا ضروری ہے قبلہ، ایک صامت حجت اور ایک ناطق حجت۔ اگر آج صامت حجت موجود ہے قرآن کی صورت میں تو یقینا اس کا کوئی وارث بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے؟ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن ایسا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ والخلف، کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے نزدیک کوئی باطل نہیں آ سکتا۔ قرآن کے نزدیک کوئی باطل نہیں آ سکتا، یہ ذہن میں رہے۔ قرآن کے نزدیک کوئی باطل نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے قرآن کے نزدیک کوئی باطل نہیں آ سکتا، اسی طرح خدا نے بھی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، تمہارے نزدیک بھی کوئی باطل نہیں آ سکتا۔ قرآن کے نزدیک کوئی باطل نہیں آ سکتا، اور اہل بیت کے نزدیک بھی کوئی نجس نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے اہل بیت کے قریب کوئی نجاست آئے۔ اور قرآن کے بارے میں ارشاد ہے کہ قرآن طاہر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی مطہر ہی مس کرے گا، نجس اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو قرآن طاہر، قرآن مطہر، بات سمجھ رہے جی؟ قرآن طاہر اور اہل بیت بھی طاہر۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مل کر درود پڑھ لے بلند آواز سے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن میں نے مومنین کے لیے شفا رکھ دی ہے۔ کمال ہے جی، مومنین کے لیے میں نے شفا رکھی ہے قرآن میں، ورحمہ، اور رحمت رکھ دی ہے۔ قرآن میں شفا بھی ہے، قرآن میں رحمت بھی ہے۔ کن کے لیے؟ مومنین کے لیے، منافقین کے لیے نہیں، ظالمین کے لیے نہیں۔ کمال کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نازل کیا ہے اس قرآن میں شفا بھی، رحمت بھی مومنین کے لیے۔ جیسے کوئی مومن اس قرآن کو پڑھے گا اس کو شفا ملے گی، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے کوئی ظالم اس کو پڑھے گا لا یزید الا خسارا۔ اللہ فرماتا ہے جیسے کوئی ظالم منافق اس قرآن کو پڑھے گا اس کو خسارہ ہوگا، مومن پڑھے گا فائدہ ہوگا، منافق پڑھے گا خسارہ ہوگا۔ ہم بھی دوستو یہی کہتے ہیں کہ جیسا عمل قرآن کا ویسا عمل اہل بیت کا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھے گا مومن فائدہ ملے گا، منافق پڑھے گا خسارہ ملے گا۔ اسی طرح بھی اگر کوئی اہل بیت یا علی مدد، اگر کوئی مومن کہے گا علی مدد کرے گے، اگر کوئی منافق کہے گا علی اس کو خسارہ دے گے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن میں مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ شفا مانا پیاس، اگر کسی کو عزت کی پیاس ہے تو قرآن دے گا، اگر کسی کو دولت کی پیاس ہے تو قرآن دے گا، اگر کسی کو کسی قسم کی پیاس ہے قرآن اس کو عطا کرے گا، ہاں اگر اس کو جنت کی پیاس ہے قرآن عطا کرے گا۔
تو جو قرآن عطا کرے گا وہ اہل بیت عطا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ نسخہ ایک ہے، اب غور کریں ذرا اس کی فصاحت و بلاغت میں، کہ ایک نسخہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ مومن کھائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اگر منافق کھائے گا تو خسارہ ہوگا۔ ہاں، لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں، علی ہماری مدد نہیں کرتے۔ بھئی اس کا کچھ قواعد ہیں، کچھ شرائط ہیں، کنڈیشن ہیں، بغیر کنڈیشن کے علی بھی مدد نہیں کرتے۔ ہم بیوقوف تھوڑے ہیں کہ 1400 سال سے ایک دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں مدد ملتی ہے تو ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں؟ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی نزل القرآن نزل الفرقان، کہ ہم نے فرقان نازل کیا۔ قرآن کو کیا کہا گیا؟ فرقان، یعنی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا۔ قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر ابن غفاری سے کہ اے ابو ذر غفاری، علی وہ نام ہے جس کا نام لینے سے باطل الگ ہو جاتا ہے، حق الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات سمجھ رہے نا جی؟ تو قرآن فرقان ہے اور علی بھی فاروق اعظم ہے۔ یہ اصل لقب میرے مولا کا ہے کہ جو باطل اور حق کے درمیان میں تمیز کر دے اسے علی کہتے ہیں۔ اور قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا غیر ذی عوجن، یہ اس قرآن میں کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ قرآن کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ قرآن معصوم ہے، صراط مستقیم ہے۔ اور ادھر رسول فرماتے ہیں یا علی انت صراط مستقیم، اے علی تو صراط مستقیم ہے۔ مل کر درود پڑھ لے بلند آواز سے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک اور بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن انہ لقرآن الکریم، یہ قرآن کریم ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن عظیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، بل ہوا قرآن المجید، یہ قرآن مجید ہے، بزرگ ہے۔ اللہ اکبر، کیا صفتیں ہیں اس قرآن کی؟ قرآن تبیان ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشرا ہے، قرآن برہان ہے، قرآن نور ہے، قرآن مشکل ہے، قرآن صراط مستقیم ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، اور قرآن میں پھر عرض کر رہا ہوں قرآن نور ہے۔ اگر یہ قرآن نور ہے، قرآن مشکل ہے، تو یاد رکھو اگر یہ قرآن مشکل ہے، قرآن نور ہے، تو پھر اس قرآن کے بارے میں کسی مجسم نور سے پوچھو۔ اگر قرآن مشکل ہے تو کسی مشکل کشا سے پوچھو۔ ہاں؟ اگر قرآن عظیم ہے تو پھر کسی نبع العظیم سے پوچھو۔ اگر قرآن بے مثال ہے تو پھر مثل الاعلیٰ سے پوچھو۔ اور یہ قرآن اترا کہاں پر قبلہ؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک، اس قرآن کو روح الامین نے میرا حبیب تیرے دل پر اتارا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنی دہشت، اتنی ہیبت ہے اس قرآن کی۔ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اترا کہاں پر؟
رسول کے دل پر، سبحان اللہ لیکن رسول کے دل کو کچھ نہیں ہوا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ بھئی اگر یہ قرآن نازل ہوتا پہاڑوں پر، پہاڑ ریزہ ریزہ اللہ کی ہیبت سے، اس قرآن کی ہیبت سے، لیکن اترا رسول کے دل پر. بھئی جس کا دل اتنا مضبوط ہوگا اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا. سبحان اللہ حدی الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کا دل کتنا مضبوط ہوگا، پھر نہ اس کو ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دوستو یاد رکھو، میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کہاں پر اترا؟ قلب رسول پر. تو سورہ قرآن قلب رسول، توجہ رکھنا ہے. سورہ قرآن قلب رسول، اور وارث قرآن نفس رسول. وارث قرآن نفس رسول. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. میرا حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کر، اور تو فقط جواب دے ہے تو اپنے نفس کا جواب دے ہے. ذرا غور کرے اس بات پہ کہ میرا حبیب تو جہاد کر میدان میں، ہر کوئی بھاگ جائے تو بھاگ جائے مگر تیرا نفس نہ بھاگے. کیوں؟ اس لیے کہ جو تیرا نفس ہے وہ تیری نبوت کا گواہ ہے. اور یاد رکھیں اگر کسی جگہ پر گواہ بھاگ جائے تو دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے. نہ بھاگے تو تیرا نفس نہ بھاگے، اور علی ہے نفس رسول. اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا حبیب جو بھاگنا چاہے بھاگ جائے لیکن تیرا نفس نہ بھاگے، کیونکہ تیری نبوت کی دلیل ہے تیرا نفس. اگر کسی فیصلے میں گواہ بھاگ جائے تو آپ سمجھتے ہیں وہ فیصلے کی کیا پوزیشن ہوتی ہے. تو یہ گواہ ہے نبوت کا نفس رسول. خدا کی قسم آپ ذرا اس بات کا اندازہ کریں. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض وکلما بہ الموتى. اس قرآن کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو چلا سکتے ہو. اس قرآن کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو چلا سکتے ہو. کمال ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ تھیوری ہے، اور مسلمانوں کو اس کا پریکٹیکل ڈھونڈنا چاہیے. اور اس کی دو دلیلیں میں دوں گا ابھی. سیرت بہ الجبال، اس قرآن کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو چلا سکتے ہو. یہ قرآن جو شب قدر میں نازل ہوا، وہ شب قدر جو خیر من الف شہر ہے، یہ قرآن جو مجید ہے، یہ قرآن جو عظیم ہے، یہ قرآن جو کریم ہے. سیرت بہ الجبال، اس قرآن کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو چلا سکتے ہو. بھائی 100 قرآن مجید پہاڑ پر رکھو، چلے گا قرآن؟ پہاڑ چلے گا؟ نہیں چلے گا. چلا کے دیکھ لو. لیکن نعوذ باللہ کیا اللہ کا کلام عبث ہے؟ اللہ دعویٰ کر رہا ہے سیرت بہ الجبال، اس قرآن کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو پھاڑ سکتے ہو. اور جب فاطمہ بنت اسد مولا علی کی اماں بیت اللہ جو پتھروں سے بنی ہوئی دیوار کے قریب آئی تو دیواروں نے پھٹ کے بتایا یہ قرآن ناطق ہے. اور دوسری دلیل کہ جب مباہلہ میں یہ پنجتن جا رہے تھے تو عیسائی جو تھے، پادری جو تھے، انہوں نے کیا کہا، جو تاریخ کا حصہ ہے، کہ ان میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ارادہ کریں تو پہاڑ اپنا راستہ چھوڑ دیں. اللہ کہہ رہا ہے سیرت بہ الجبال، اس قرآن کے ذریعے سے تو پہاڑوں کو چلا سکتے ہو. اور پادری کہتے ہیں کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ارادہ کریں تو پہاڑ اپنا راستہ چھوڑ دیں.
ان کو دیکھ رہا، ان کو دیکھ کر، بات سمجھ رہے؟ وَقُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اور اس قرآن کے ذریعے سے تم فاصلے کم کر سکتے ہو، اس قرآن کے ذریعے سے تم فاصلے کم کر سکتے ہو۔ بھئی آج کوئی حافظ قرآن ہے جس کا تلفظ بھی ٹھیک ہو، پروننسیشن بھی ٹھیک ہو، اس کا تلفظ بھی ٹھیک ہو، پڑھے قرآن اور بغیر کرائے کے وہ شفیلڈ پہنچ جائے، بغیر کرائے کے وہ شفیلڈ سے پاکستان پہنچ جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اس قرآن کے ذریعے سے تم فاصلے کم کر سکتے ہو، زمین سمٹ جائے گی تمہارے لیے۔ ہدیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اس قرآن کو پڑھو اور اس قرآن کے پڑھنے سے زمین سمٹ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی مدینے میں تھا، علی خیبر کیسے پہنچ گئے؟ بات سمجھ رہے؟ کل ما بیل موتا، اس قرآن کے ذریعے سے تم مردو سے باتیں کر سکتے ہو، اس قرآن کے ذریعے سے جو عظیم ہے، جو کریم ہے، جو مجید ہے، کیا کر سکتے ہو تم؟ مردو سے باتیں کر سکتے ہو۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ الٹا مارنے کے لیے سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے، جناب اس کو جلدی یہ دنیا سے چلا جائے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے تم مردو سے باتیں کر سکتے ہو۔ اور وہ کون سا قرآن ہے؟ خدا کی قسم کہ جب قبرستان سے گزرے مردے کھڑے ہو جائیں اور کہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، ہاں مل کر درود پڑھ لے بلند آواز سے۔ تو قرآن عظیم، قرآن کریم، قرآن مجید، حضرت توجہ رکھنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے بارے میں فرماتا ہے لا الہ الا رب العرش العظیم، میرا عرش عظیم ہے۔ لا الہ الا رب العرش الکریم، میرا عرش کریم ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ذو العرش المجید، میرا عرش مجید ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر فرمایا قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، قرآن عظیم ہے۔ ادھر فرمایا عرش عظیم ہے، عرش کریم ہے، عرش کریم، عرش مجید، عرش عظیم، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن عظیم۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسا قرآن مجید ہے ویسا مصطفیٰ مجید ہے، جیسا قرآن کریم ہے ویسا مصطفیٰ کریم ہے، جیسے قرآن عظیم ہے ویسے اہل بیت عظیم ہے۔ اب جب سدرۃ المنتہا پر جبرائیل نے چھوڑا اور رسول نے قدم رکھا، کس پر؟ عرش عظیم پر قدم رکھا، عرش کریم پر قدم رکھا، عرش مجید پر قدم رکھا، یعنی کریم کا قدم کریم پر، مجید کا قدم مجید پر، عظیم کا قدم عظیم پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات سمجھ رہے جی؟ جب سدرۃ المنتہا پر چھوڑا تو میں عرض کر رہا تھا کہ کریم کا قدم کریم پر، مجید کا قدم مجید پر، عظیم کا قدم عظیم پر۔ اور آپ ذرا منزل دیکھیں کہ زمین سے اوپر ہوا ہے، ہوا سے اوپر آگ ہے، آگ سے اوپر ایک اور فضا ہے، پھر ایک اور آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، پھر چوتھا آسمان ہے، پھر پانچواں آسمان ہے، پھر چھٹا آسمان ہے، پھر ساتواں آسمان ہے، اور ساتویں آسمان پر ہے سدرۃ المنتہا۔
اور وہاں پر جب جبرائیل نے چھوڑا تو میں یہ بھی جملہ آپ کو سناتا چلوں کہ جب جبرائیل نے چھوڑا نا تو رسول اللہ نے پوچھا جبرائیل آگے نہیں جا سکتا؟ کہا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہا کہ آگے ایسا مقام ہے، ایسا نور ہے کہ آج تک کسی ملک مقرب نہیں گیا اور نہ ہی کوئی نبی مرسل گیا ہے وہاں پر۔ یہ معراج کا الگ ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ کسی وقت آپ کی خدمت میں ادھر ہی پروگرام کریں گے۔ تو آگے نہیں جا سکتا کہ آگے نہر نور ہے، آج تک کوئی ملک مقرب گیا ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی نبی مرسل گیا ہے، آگے مجھے نہیں معلوم کیا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں جبرائیل دیکھ میں جا رہا ہوں، اور میں اکیلا نہیں جا رہا، یہ دیکھ میری جوتی بھی ساتھ جا رہی ہے۔ اور جبرائیل میں نے تیرا ایک دعویٰ سنا تھا، میں نے تیرا ایک جملہ سنا تھا اپنے دعوے کی پیشانی میں، جب میرے دادا ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، منجنیق کے ذریعے سے جب ڈالا تو اس دوران تو نے جناب ابراہیم میرے دادا سے آ کر کہا تھا کہ اے ابراہیم اگر تیری کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا، میں اللہ کا وہ فرشتہ ہوں، میں وہاں جاتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ جبرائیل تیرے وہ جملے میں نے سنے تھے، اب دیکھ تیری حد ہے سدرۃ المنتہا، تو یہاں پر رک گیا ہے، اب اگر تیری کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا، میں اللہ کا وہ نبی ہوں، میں وہاں جاتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ بات سمجھ؟ اور میں اکیلا نہیں جا رہا، میری جوتی بھی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا سدرۃ المنتہا پر ہے عرش عظیم، پھر ہے عرش کریم، پھر ہے عرش مجید، اور مجید کے اوپر ہے رسول مجید کا قدم، مجید کے قدم پر مجید کا قدم، کریم کے قدم پر کریم کا قدم، عظیم پر عظیم کا قدم۔ یہ منزل آپ دیکھیں، تم کہتی ہو کہ علی کیا ہے، یہ ہے مصطفیٰ کی منزل۔ کہاں مصطفیٰ؟ اور ایک وقت آیا کہ علی کے قدم دوش رسول پر، کیا منزلت ہے علی کی، خدا کی قسم کیا منزلت ہے میرے مولا کی۔ اور اسی لیے دوستو قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ضروری ہے، اور اہل بیت کے ساتھ قرآن کا ذکر ضروری ہے، یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حتیٰ یارد الی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائے۔ اور دوسری بات کہ جب بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ نے حسنین کو اٹھایا کاندھوں پر، اور کسی صحابی نے آ کر کہا نعم المرکب، یہ سواری کتنی خوبصورت ہے، تو رسول اللہ نے فوراً فرمایا نعم الراکب، اے دیکھنے والا دیکھ سوار کتنے خوبصورت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مجھے وہ ذکر پسند ہی نہیں ہے، وہ ذکر مجھے پسند نہیں ہے جس ذکر میں میرے اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ رسول ذکر ہے اور اللہ ذاکر ہے، کیا کمال ہے۔ دیکھیں نا مبلغ جو پڑھتا ہے نا اس میں اکثر عیب نکالے جاتے ہیں۔ اگر رسول ذاکر ہوتا اور اللہ ذکر ہوتا تو لوگ کہتے کہ جناب یہ بشر تھا، یہ غلطیاں ہو گئی اس سے، بڑے نقص نکالتے، کما حق ہو اس کا ذکر نہیں کر سکے دوستو۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں ذاکر مصطفیٰ ہوں، اگر کسی کی جرت ہے تو کوئی نقص نکالے خدا میں، یا بس دوستو اللہم صلی علی محمد۔ میں دو جملے مصائب کے کہ جب اہل بیت کو پتہ چلا کہ ہمارے بابا کو ضرب لگ چکی ہے، بیویاں دروازے پر رو رہی تھیں، قاتل پکڑا گیا، سامنے آیا، میرے مولا علی نے دیکھا، حذیفہ اس کے ہاتھ کھول دے، حذیفہ یہ بہت گھبرایا ہوا ہے،
اس کو پانی بھی پلا دو۔ اللہ اکبر، اس کو پانی بھی پلا دو۔ پانی پلایا گیا۔ پھر امام نے فرمایا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں؟ پھر میرے مولا کو گھر لایا گیا۔ جیسے گھر لایا، دروازے پر، بیت الشرف کے دروازے پر علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی تھیں، اور جیسے بابا کو اس حال میں دیکھا، گلے لگا کے رو کے کہتی ہے بابا ہم کوفہ میں یتیم ہو گئے، بابا ہم زہرا کی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد میرے مولا کو بستر پر لٹایا گیا، ادھر بیٹیاں رو رہی ہیں اور بہر اصحاب علی گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ میرے مولا کی آنکھ کھلی۔ میرے مولا پوچھتے ہیں بیٹا حسن یہ بہر کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہا بابا یہ آپ کے نوکروں کی آواز آ رہی ہے، آپ کے اصحاب کی آواز آ رہی ہے، آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی آوازیں آ رہی، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ فریاد کر رہے ہیں، اپنے سر میں مٹی ڈالی ہوئی ہے۔ کہا ہاں بیٹا، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے اصحاب کی آوازیں میری بیٹیوں کے کانوں تک آئے۔ ان سے کہو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے۔ میں کہوں گا میرے غیور امام آپ اپنے اصحاب کی آوازیں برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب یہی زینب کوفہ کے بازار میں، شام کے دربار میں خطبے دے کے کہتی ہوگی اے مسلمانوں مجھے چادر دے دو، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، یہی کوفہ تھا جب اہل بیت کا قافلہ 12 محرم کو اس شہر میں داخل ہوا نا۔ ارباب تاریخ لکھتی ہے کہ ایک صحابی نے آواز سنی، ایک ساتھ بندہ تھا وہاں کا اور رسول کا صحابی بھی تھا، اس نے آواز سنی، مزدوروں سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ کہا کچھ لوگ ہیں جن لوگوں کو قیدی کر لیا گیا ہے اور بادشاہ کے مقابلے میں آئے تھے، بادشاہ نے فتح حاصل کی ہے، اس کا کوفہ میں جشن منایا جا رہا ہے۔ وہ ایک روایت ہے سہل ابن سعد اس کا نام آتا ہے تاریخ میں، وہ کہتا ہے کہ میں چلا گیا، میں جیسے جیسے بھیڑ کی طرف بڑھا نا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ سر ہے جو نو کے نیزے پر سوار ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ لوگ کہتے تھے کہ باغی ہے، لیکن ان کے چہروں پر تو مجھے محراب کے داغ نظر آ رہے ہیں، اور ہوا چل رہی تھی اور ان کی ریش مبارک ہلکی ہلکی ہل رہی تھی اور خون اور ریت میں لت پت تھی۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے آگے ایک سپاہی سے بڑھ کر کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا میں ان سے واقف نہیں ہوں، پیچھے آ رہا ہے ایک مہاری مہار پکڑے، وہ ان کے ناموں سے بھی واقف ہے اور ان کا شجرہ نسب بھی جانتا ہے۔ بس عزادارو، وہ راوی کہتا ہے کہ میں انتظار کرتا رہا، میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں زنجیر ہے۔ میں جب وہ میرے قریب آیا نا، میں نے غور سے دیکھا تو اس کے گلے سے خون زمین پر بہہ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے سلام کیا، السلام علیکم ایھا الاسیر، اے قیدی میرا سلام ہے تجھ پر۔ اس نے مجھے جواب دیا لیکن میں جواب سن نہیں سکا۔ پھر میں نے سلام کیا، السلام علیکم ایھا الاسیر، اے قیدی میرا سلام ہو۔ مجھے جواب ملا لیکن میں جواب سن نہیں سکا کیونکہ وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا، اس کے خون بہنے کی وجہ سے نہ اللہ جانے کون سی پریشانی تھی کہ اس کی آواز نکل نہیں رہی تھی۔ پھر جب میں نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو اس قیدی نے زور سے کہا وعلیک السلام، اے ساحل اس غربت کے عالم میں تو کیسے پہچانے گا؟ یہ سننا تھا کہ میں نے پریشان ہو کر کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کو رب کعبہ کی قسم مجھے بتایا، آپ میرے نام سے کیسے واقف ہے؟ تو اس قیدی نے کہا اے ساحل مجھے غور سے دیکھ، انا علی ابن الحسین، میں تیرا امام زین العابدین ہوں۔ کہا مولا میرے مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ نو کے نیزے پر تیرے مولا کا سر ہے۔ کہا میرا مولا عباس، کہا وہ گھوڑے کی گردن میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا مولا اگر کوئی حکم ہو میرے لیے تو بتائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو امام زین العابدین کہتے ہیں سہل یہیں رک،
میں پھپھی زینب سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ بس عزادارو یہ سننا تھا کہ سہل کی چیخ نکل گئی کہ علی کی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے۔ کہا سہل ان قیدیوں میں علی کی بیٹی بھی شامل ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون۔ اے بار اللہ ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے بار اللہ آل محمد کا واسطہ المہدی سینٹر کے تمام اراکین کی جو شرعی حاجات ہیں وہ پوری فرما۔ اے بار اللہ آل محمد کا واسطہ ان کے جو مرحومین ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی لطیف نقوی صاحب قبلہ کو لمبی زندگی عطا فرما، ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ میرا کریم اللہ علیہ محمد کا واسطہ جو مومنین یو کے والے ہیں، انگلینڈ میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، دنیا کے جس جس خطہ میں شیعان علی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ میرا مولا ہمارے امام کا ظہور جلد فرما۔ میرا کریم اللہ غاصبین سے استعمار سے فلسطین کو آزاد فرما، بیت المقدس کو آزاد فرما۔ ہم بڑے کمزور ہیں میرا کریم اللہ، تیری پناہ کے بغیر ہم گمراہی سے نہیں بچ سکتے۔ تیری توفیق چاہیے میرا کریم اللہ، اس کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آل محمد کے سہارے کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد مصطفیٰ و آلہ طیبین طاہرین المعصومین آمین رب العالمین۔